اور ہاں آپ کو زیادہ فکر پڑ گئی ہے کہ عمران خان آیا ہے کیوں میرے گھر. دیکھیں عمران خان کا آنا میں سمجھتا ہوں سبھی کو یہ رواداری کی جو ہے یہ دینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں بالکل شریک ہونا چاہیے. سیاست اپنی جگہ پر ان کے آنے سے کیا میرے کوئی متزلزل ہونے کا کسی کو شائبہ ہو سکتا ہے, کسی کو ہو سکتا ہے شائبہ. او بھائی بھٹو کا خون اور بی بی کا خون جو ہے عوام اور قوم کے لیے اور ملک کے لیے انہوں نے دی. میں نہیں چاہتا کہ عمران خان بھی اسی طرح شہید کیا جائے جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے. یہ امیر ہو یا غریب ہو اس میں کوئی تفویض اور تمیز نہیں کی جا سکتی. اچھا سر آپ بتائیے گا, خان صاحب کی جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوئی, خان صاحب آپ کے گھر بھی آئے اور آپ نے جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ ان کی قانونی ٹیم کا بھی حصہ بن گئے ہیں. کیا اب ہم سمجھے کہ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان میرے وہ سوری آپ کو آپ نے نام نہیں لینا ہے اس کا, چیئرمین پی ٹی آئی ضرور میرے گھر آئے تھے. اور وہ اس لیے آئے تھے کہ جب میرے گھر پر فائرنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم بلوچ ہیں, وہ پٹھان ہیں, اور کوئی بھی ہو بلوچ پٹھان سے چھوڑ دیں تو یہ ایک اخلاقی ایک فریضہ بنتا ہے کہ ان کی جا کے پوچھا جائے کہ آپ عافیت سے ہیں, خیریت سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو وہ اس سلسلے میں آئے تھے. ہمارے سوشل ریلیشن شپ تو ختم نہیں ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے جب یہ اس کے بعد مجھ سے استدعا کی کہ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ جو ہے کوئٹہ میں درج کیا جا رہا ہے, رزاق شر صاحب ہیں ایک, ان کو جو ہے شہید کیا گیا وہاں, جو ان کا اپنا ذاتی ایک خانوادہ تھا, میں نے نہ دیکھا تھا نہ جانتا ہوں میں ان کو. اور اسی دن پرائم منسٹر صاحب کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں عطا تارڑ صاحب, انہوں نے ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان قاتل ہے, عمران خان, اور سارے آپ کے چینل نے سب پروگرام آپ کے بند کر دیے, ان کی اس فرمودات کو دکھانا شروع کر دیا. تو جہاں پرائم منسٹر ایک آدمی کو جو ہے اپنے سیاسی مخالف کو اس طرح سے نامزد کر دے اور پھر ایف آئی آر میں ان کا نام آ گیا, وہ بھائی نہ ثبوت ہے نہ شواہد ہے, اور پھر اینٹی ٹیررزم کا لگا دیا گیا. اینٹی ٹیررزم وہاں کون سا آبجیکٹ تھا ٹیررزم کرنے کا؟ دہشت گردی کا تو کوئی عنصر اس میں تھا ہی نہیں طرح سے, وہ لگا دیا گیا. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم جج صاحب جو ہیں انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, کوئی شہادت ہے بھی یا نہیں ہے, انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. تو مجھے وہی بھٹو کا جو ہے وہ نظر آ گیا کہ کیا یہ بھٹو کا پھر ریپلیکا دہرایا تو نہیں جا رہا ہے. میں چونکہ ان میں وکیل رہا ہوں, رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بھی وکیل رہا ہوں, تو میں نے یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں. ایک اور سانحے کا پاکستان متحمل نہیں ہے, ایک اور جو ہے پرائم منسٹر کو لحد میں اتارا جائے یا پھر ایک عدالتی قتل ہو, یہ اس کا متحمل نہیں ہے. تو میں نے بالکل, انہوں نے جب مجھے یہ ریکویسٹ کیا کہ میں ان کا وکیل اس کیس میں بنوں, تو میں بالکل اس کیس میں وکیل بنا ہوں. لیکن نہ میں کسی ان کی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں, نہ میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی ہوں, لیکن میں ایک وکیل ہوں اور پاکستان کا وکیل ہوں, پیپلز پارٹی کا وکیل نہیں ہوں, معاف کیجیے گا. تو اس لیے وکیل ہونے کے ناطے سے میں انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ میری قانونی جو ہے آپ معاونت کیجیے گا, تو آئین اور قانون کے تحت مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی بطور وکیل کے ان کی مدد نہ کروں. سو میں نے وکالت کے فریضے منظور کیے ہیں اور سپریم کورٹ نے میں نے وہ دائر کر دی ہے کوشش. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کے گھر پہ فائرنگ کی گئی, یہ آپ جو حق سچ بولتے ہیں پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی آپ دبنگ انداز میں ہر پارٹی کے لیے سچ بولتے ہیں, ہمیشہ آپ نے سچ بولا, جس طرح پی ٹی آئی کے لیے بھی آپ نے سٹینڈ کیا. تو کیا فائرنگ اس دباؤ کے لیے کی گئی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مجھ سے بہتر اس کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے. اچھا سر دیکھیں یہ جو پھول جھڑیاں ہیں میرے گھر پہ برسائی گئی ہیں, یہ ہم اس کے پہلے بہت پرانے واقف ہیں. جب بھٹو سے شہید کیا گیا تھا تو ساروں کو انہوں نے جو ہے تہس نہس کر دیا تھا. جب ہم نے تحریک چلائی بحالی عدلیہ کی, تو سب سے پہلا خون آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے, میرا مال کی سڑکوں پر جو ہے گرایا گیا تھا جب میں لیڈ کر رہا تھا وکلاء کی تحریک کو. تو اس کے بعد مجھے پابا سلاسل بھی ہونا پڑا اسی کی پاداش میں. تو ہم تو یہ جب بھی مارشل لاء آیا ہے ہم ڈنڈے کھاتے آئے ہیں, اور یہ پھول جڑیاں ہمارے اوپر برستی رہی ہیں. ظاہر ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی, سو آپ سمجھ جائیں کہ کس نے کرایا اور کیوں. یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے. یہ رانا ثناء اللہ نے جو ماڈل ٹاؤن میں حرکت کی تھی وہی حکومت ہے. شہباز شریف وہی ہے.
جس کے گھر کے قریب سے گولیوں کی تڑاک کی آوازیں اس وقت آ رہی تھیں اور 12 لوگوں کو مار دیا تھا، اور آج تک ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور عدالتوں کا منظور نظر ہے. او بھائی، قانون کی دھجیاں تو تم نے اڑائی ہوئی ہیں، آئین کو تم نے جوتی کی نوک پر رکھ کر جو ہے اس کو ختم کیا ہوا ہے. جمہور کو آپ حق نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو اسمبلیاں بنانے کا حق نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو آپ ان کی حق حکمرانی حکومت سے جو ہے محروم کیا ہوا ہے. آپ نے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ ہی اس کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے، یا یہ گلو بٹوں کی حکومت ہو سکتی ہے. تو دیکھیں، ایک بات جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، میں نے جو وہ فائل کی ہے ملٹری کورٹس کے خلاف، جس میں اعتزاز حسن صاحب ساحل ہیں، پٹیشنر ہیں اور میں ان کا وکیل ہوں، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو، جس کے پیچھے عوام کی محبتیں شامل ہوں. جب آپ ملٹری کورٹ سے کسی کو سزا کرواتے ہیں، آپ 10,000 بندہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی پکڑ کے پیسے لے کے چھوڑ رہے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. عورتوں کو انہوں نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے انہوں نے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ سزائیں، کیونکہ نہ تو بین الاقوامی طور پر ملٹری کورٹ کی سزا کو تسلیم کیا جاتا ہے، نہ پاکستان کی عوام تسلیم کرتی ہے. اس سے نفرت بڑھے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری ان چیزوں سے بالکل علیحدہ رہے، تاکہ فوج اور عوام کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمی اور خلفشار نہ پیدا ہو. تو ہم اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ دفاع وطن میں عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو. او بھائی، یہ روز جو تماشا کر رہے ہو کہ وہاں جا کے ترانے بجا کے یہ کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ فوجی عدالت کہیں کہ یہ آئین کے متصادم ہے. یہ اپنے معاملات، سیاسی لوگ جو ہیں اپنے معاملات آئین کے تحت اپنے تئیں جو ہے ان کو ریزالو کریں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سارے سیاستدان اگر مل بیٹھ کر خدا را ان مسائل کا ادراک کریں، تو عوام کو اس اذیت اور کرب سے اصل مسئلہ جو ہے، اصل مسئلہ معاشی ہے، معاشی بدحالی کا. آپ اندازہ کریں کہ 10 کروڑ پاکستانی جو ہیں غربت کی دہلیز سے نیچے چلے گئے. 3 کروڑ بچہ اسکولوں میں آج نہیں جا رہا ہے، اور ہم اللہ تللہ کر رہے ہیں. بجٹ کو جو مذاق کر کے دھول جھونک کر عوام کو توجہ مبذول ادھر سے ہٹا کے، بنیادی مسائل سے ہٹا کے ہم کر رہے ہیں. یہ نہ ریاست کے لیے مناسب ہے، نہ پاکستان کو فائدہ دے گا. اچھا سر، آپ کے گھر پر فائرنگ ہوئی تو کیا آپ سے کسی پیپلز پارٹی کے رہنما نے بھی رابطہ کیا، بلال بھٹو زرداری صاحب نے یا آصف علی زرداری صاحب نے، اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ یکجہتی کی ہو؟ دیکھیں، محترم آصف علی زرداری صاحب دبئی میں ہیں، اور وہ جو ہے اپنا بیماری عارضے کی وجہ سے وہ وہاں ہے. رخسانہ بنگش نے